جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ سب سے پہلا کام فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور دوسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر استغفار کثرت سے کرو، اور تیسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جنت کی طلب کثرت سے کرو، اور چوتھا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو کہ 11 مہینوں کے بعد اس امت کو نصیب ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اہم مہینہ 11 مہینوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اب ضروری تھا کہ کسی ایسے اہل علم سے رہنمائی لی جائے کہ جی ہم اس مہینے میں کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر راہبر اور رہنما کہ جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تو ان سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہر سمجھدار آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس مہینے میں کیا کروں، کون سے کام مجھے زیادہ کرنے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے سب سے زیادہ محسن ہیں اور مشفق و مہرباں ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کام فرمایا اس مہینے میں کثرت سے کیا کرو۔ پہلا کام کہ تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ کلمہ طیبہ جو جتنا زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ جس کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، گویا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ جس کو کافر سمجھا جاتا تھا تو چند سیکنڈ کے بعد اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اگر کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے، اربوں خربوں سال کے بعد بھی جو ختم نہیں ہوگی، تو وہ زندگی وہ جنت کے اندر گزارے گا جس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ کلمہ اتنا عالی شان ہے تو پھر اس کو کثرت سے جب پڑھا جائے گا تو آدمی کے ایمان کے اندر اور زیادہ پختگی آئے گی، آدمی کے ایمان میں اور زیادہ تازگی آئے گی، اور پھر جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا، اب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے، ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے کے اندر ہمارے گناہ اور غلط کام سارے ڈالے جائیں گے، اور دوسرے کلمے کے اندر نیک اعمال ڈالے جائیں گے۔ اور کلمہ طیبہ جتنا کثرت سے پڑھا ہوگا تو یہ کلمہ طیبہ بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑ، ساری دنیا کے درخت اور ساری دنیا کی تمام چیزیں ملا کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جب کثرت سے پڑھا جائے گا تو پھر یہ پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا، اور پھر وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر پڑھا جائے کہ جس مہینے کے اندر نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو آدمی کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مہینے میں ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، دوسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر استغفار کثرت سے کرو، اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہی ہوتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو روکا ہے کہ تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ جو کسی ایک نبی کے بارے میں بھی گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت پر، راہ راست پر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے سوا سارے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خطا ہو ہی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو بعد میں توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ہم گناہوں کی نسبت کر لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام سے یا تو گناہ ہوئے نہیں، اور اگر گناہ ہوئے بھی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور استغفار کر لی، معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت احسن درجے میں ان کو معاف فرما دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کر دیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ میں سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو جب سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، میں سارے صحابہ سے راضی ہوں، تو آج کل اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے تو وہ خود گویا کہ آسمان کی طرف تھوک رہا ہے، اور اس کا تھوک اس کے منہ پر ہی گرے گا۔ آج کل قیامت کا وقت قریب ہے۔ مرزا انجینئر جیسے اور کتنے فتنے آج کل سر اٹھائے ہوئے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ کرام کو اپنی عدالت میں لا کر کھڑے کرنا اور خود صحابہ کرام کے فیصلے کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر چکے ہیں، ان سے راضی ہو چکے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی عدالت میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آج 1400-1500 سال حضور کے زمانے کو بھی گزر گئے، تو آج اگر کوئی اپنی عدالت قائم کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو میں اپنی عدالت کے اندر لا کر کھڑا کروں گا اور ان کے فیصلہ کروں گا کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں تو تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو انہیں گناہوں سے بچایا، اور اگر صحابہ کرام سے گناہ ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان سے راضی ہو گئے، اور ان کی رضامندی کے اعلان قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر کر دیے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اپنی عدالت قائم کر کے اس کے کٹہرے کے اندر کھڑا کریں کہ جی ہم آپ کے فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی سوچ بھی رکھنا، اس طرح کی تحقیق بھی کرنا، یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آدمی اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی تحقیق شروع کر دے تو ہر کوئی بھی اس کو حلالی ہونے کا لقب نہیں دے گا، کیونکہ یہ اتنا نمک حرام ہے، یہ اتنا نمک حرام ہے کہ یہ اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی تحقیق شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام کا تو مقام ہی بہت زیادہ اونچا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہوتا ہے اور خطا ہو ہی جاتی ہے انسان سے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو بعد میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اب مثال کے طور پر گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر بچہ غلطی کرنے کے بعد ماں باپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ بھی یہاں پر والدین تشریف فرما ہیں، تو اگر ایک چھوٹا بچہ غلطی کرنے کے بعد باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، ماں کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دو، تو آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ آپ بھی باپ ہیں کہ آپ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور اس نے میرے آ کر پاؤں پکڑ لیے کہ ابا جان مجھے معاف فرما دیجیے، آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ تو آپ اس بچے سے کتنے خوش ہوں گے۔ تو جس نے غلطی نہیں کی
اس سے زیادہ پیار آپ کو اس سے آ رہا ہوگا کہ جس نے غلطی کی ہے۔ تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کر لے، اپنا سر شرمندگی کی وجہ سے جھکا دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم جنت کثرت سے مانگو، اس لیے کہ جنت وہ مہمان خانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر کوئی وڈیرا دعوت کرے تو ہر کوئی اس کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی دعوت پر جا رہا ہے، آج تو اس کے بڑے مزے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی دال روٹی نہیں چلے گی، وہاں تو بڑے اعلیٰ آج کھانے ہوں گے، بہت بڑے آدمی نے اس کی دعوت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہمان خانہ ہے، جو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، جو عیاشی کا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے جنت کے اندر، اور اربوں خربوں سال کے بعد بھی جو ختم نہیں ہوگا، تو وہ مہمان خانہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر جنت کثرت سے مانگا کرو، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم چوتھا کام یہ کیا کرو کہ جہنم سے پناہ کثرت سے مانگا کرو، اس لیے کہ آج کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ دنیا والوں کا ظلم و ستم برداشت کر سکیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی قیدی امریکہ کی جیل کے اندر یا دنیا کے کسی بڑے کافر کے پاس چلا جاتا ہے تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ کافر ہے، بڑا ظالم ہے، بڑے اختیارات والا ہے، یہ اس کو بہت زیادہ عبرت ناک سزائیں دے گا، اور ہم یہ واقعات سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو جب دنیا والے اپنی طاقت کے مطابق بہت زیادہ سزائیں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی گرفت کرنے والا اور بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے پہ آ جائیں تو وہ کتنی سخت سزا کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم جہنم سے پناہ کثرت سے مانگا کرو، اور ایک حدیث شریف کے اندر آیا، فرمایا کہ جب تم جہنم سے پناہ کثرت سے مانگتے ہو تو جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لیجئے، اور جب تم جنت کثرت سے مانگتے ہو تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، یعنی جنت بھی سفارش پھر کرتی ہے اور جہنم بھی سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچائیے، اور جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ میرا طلبگار ہے، اس کو میرے اندر داخل فرما دیجئے۔ یہ چار کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور پانچواں کام جن کے واسطے سے ہمیں یہ تمام نعمتیں، یہ دین، یہ اسلام، یہ تمام ہدایات ملیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پانچواں کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ بھی ادا ہوتا رہے، اور درود شریف کی برکت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی لیتے رہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کتنے عظیم خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ ادھر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت والی بات ہے۔ تو اس لیے جن کے واسطے سے یہ تمام دنیا کی نعمتیں، قبر آخرت کی جو نعمتیں ملیں گی اور ملی ہیں، تو ان پر درود شریف بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبتیں اور دعائیں بھی زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے دربار کی
مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ ہمیں ایسی نمازیں اور اعمال، ذکر، اذکار، ہر چیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے کہ جیسے آپ کو مطلوب ہیں اور جو آپ کے دربار کے اندر قبول ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ خصوصاً رمضان میں اور پورا سال یہ چاروں کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو پہاڑوں سے زیادہ پختگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ صحت عافیت کے ساتھ ہمیں ایمان کی دولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائیے۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے اس وقت بھی ہمارے پاس کامل ایمان ہو اور ہم ایمان کی دولت لے کر خوشی خوشی یا اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، گناہوں سے بچائیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں اس بات کی فکر نصیب فرمائیے کہ ہم جلدی سے جلدی توبہ اور استغفار کر لیں اور آپ سے معافی مانگ لیں، اور آپ تو یا اللہ پہلے سے ہی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ گناہ کے بعد اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں جلدی استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور استغفار کی برکت سے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو آپ کا مہمان خانہ ہے یا اللہ ہمیں بھی اس میں اولی دخول کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ آج کسی سیٹھ کے ہاں بڑا دسترخوان لگا ہو، بہت بڑا ولیمہ ہو، بہت بڑی دعوت ہو، تو یا اللہ ہم جیسا کوئی نکما آدمی چلے جائے کہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما لو، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا ادھر تو ہزاروں لاکھوں کا انتظام ہے، یہ بھی ایک آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا اللہ دنیا والے اتنا بڑا، یا اللہ دنیا میں اتنا بڑا ظرف رکھنے والے لوگ آپ کی مخلوق کے اندر موجود ہیں۔ یا اللہ آپ تو خالق ہیں، یا اللہ آپ تو خالق ہیں، آپ تو لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یا اللہ ان کی جوتیوں میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی جوتیوں میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ کر ان کی جوتیوں میں جگہ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کی رحمت کو دیکھ کر ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت کو دیکھ کر، یا اللہ آپ کی رحمتوں کی وسعتوں کو دیکھ کر ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور اپنے آپ کو دیکھ کر ہم اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم کمزور تیرے بندے ہیں، ہم عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اس لیے نہیں کہ ہم جہنم کے مستحق نہیں ہیں، یا اللہ ہم بڑے سزاوار، بڑے خطا کار ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم عذاب سہ نہیں سکتے۔ یا اللہ کمزوروں پر آپ نے بھی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رحم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ ہم کمزور آپ کے دربار میں بھی رحم کی اپیل کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے محفوظ فرمائیے، موت کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے، آخرت کی سختیوں سے یا اللہ محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرمائیے، سب کی سب پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائیے۔ یا اللہ جس کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب وقت پورا ہو جائے ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ اور جنت میں اولی دخول نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار مقبول باادب حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جب ہمارا یا اللہ زندگی کا آخری سال ہو، زندگی کا آخری مہینہ ہو، زندگی کا آخری دن ہو، تو ہمارا وہ دن مدینہ منورہ کے اندر ہو، ہمارا جنازہ حرم پاک کے اندر ہو، اور ہمیں جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں جنت البقیع کا دفن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ کا جنت البقیع بہت بڑا وسیع ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس کے کسی کونے میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔ اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دینا۔ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصاً جمعۃ المبارک کو
ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی، سورۃ کہف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، جمعے کا اہتمام، جمعے کا شوق نصیب فرمائیے، وقت سے پہلے مسجد میں آ کر زیادہ ثواب حاصل کرنے والا بنائیے، ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا